अस्सलाम वालेकुम। आई विश कि आज मेरी आवाज़ में उतना ही जोश हो और उतना ही मैं खुशी से कहूँ कि वेलकम बैक, बट जिस वाक्य के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं वो इतना दुखी और इतना दिल दहला देने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। लोग हर कोई इस बारे में बात कर रहा है, हर कोई इसको महसूस कर रहा है, पर मुझे ये नहीं समझ आती कि क्या पाकिस्तान में बैठी अथॉरिटीज़ अंधी हैं? उनको नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? सीसीपीओ कैसे ये बात कह सकता है कि पाकिस्तान में औरत रात को बाहर से मत निकले? उस रब के बंदे से बंदा ये पूछे कि अगर खुदा ना खास्ता कल को आपके घर की किसी औरत को इमरजेंसी में बाहर निकलना पड़ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप दोबारा यही कहेंगे कि औरत को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए? वो एक सिंगल वुमन हो सकती है, उसको कोई इमरजेंसी हो सकती है, उसकी कोई जॉब हो सकती है। अल्लाह अल्लाह करके तो पाकिस्तान में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिसमें वुमन थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो गई थी, औरतें पार्ट टाइम जॉब करने लग गई थी। यूनिवर्सिटी में लड़कियां पढ़ती थी, साथ में वो पार्ट टाइम जॉब करती थी। वो सुबह को यूनिवर्सिटी जाती थी, शाम को पार्ट टाइम जॉब करती थी, या सुबह को पार्ट टाइम जॉब करती हैं, शाम को यूनिवर्सिटीज जाती हैं। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपकी बच्चियां, आपकी लड़कियां घरों में डर के बैठ जाएं? मैंने आज से पहले ऐसे किसी टॉपिक के ऊपर बात नहीं की, बट आई स्वेयर टू गॉड जितनी मर्तबा इस बात का जिक्र मेरे घर में बैठ के हुआ है, मुझे वो कॉन्वर्सेशन किसी के साथ भी हो रही हो, मुझे वो कॉन्वर्सेशन रोकनी पड़ी, बिकॉज मेरे हलक में जो है ना वो आंसुओं का फंदा अटक गया और अल्फाज मुंह से निकलने से कहीं दूर चले गए। आखिर कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान में चेंज लाएगी? आखिर कौन सी चीज़ है? किसकी जान लेके छोड़ेंगे आप लोग, या कितनी औरतों की जान लेके छोड़ेंगे आप, या कितनी इज्जतों को आप यूँ सड़कों पर रोल के छोड़ेंगे तो आपको ये शर्म आएगी कि हाँ हमें इस बारे में कुछ करना है? जिम्मेदार तो हर कोई है, चाहे वो सिस्टम है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो एक आम नॉर्मल इंसान है। आपने आपने कभी एक सिस्टम बनाने का सोचा ही नहीं। कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं आपके पास कोई प्लानिंग होती ही नहीं। अल्लाह पे आपको बड़ा भरोसा है, खुदा का वास्ता उस रब पे भरोसा रखें, मगर उस रब के भरोसे के साथ कोई अक्ल को भी इस्तेमाल कर लें। रोड बना के छोड़ दी, उसका कोई है ही नहीं जो उसकी सुपरविजन करे। और मुझे ये भी पता चला कि ये उस सड़क के ऊपर पहला वाकया नहीं था। इससे कुछ महीने पहले भी सेम ऐसा वाकया हुआ जो इवन नोटिस में भी नहीं आया। आप लोग अगर लॉ इन्फोर्समेंट हैं, आप लोगों की रातों की नींदें हराम नहीं होती? इवन रिश्वत खा के भी आप लोगों के पेट नहीं भरते कि आप अपना काम कर लें? अगर आप ये कहें कि आपकी तनख्वाहें कम है, आपका खर्चा नहीं चलता, रिश्वत खा के भी जो आप लोगों के इतने बड़े बड़े पेट निकले हुए होते हैं, कम से कम वो लेके ही काम कर लें। हलाल की कमाई खा के नहीं काम होता तो कम से कम हराम की लेके तो आप खा के काम कर लें। वो खा के भी आपसे काम नहीं हो रहा तो फिर अगर आपसे काम होगा कब? तब जब आपके घर में कोई ऐसी सिचुएशन खुदा न खास्ता पैदा हो जाएगी। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आखिर आप लोग पाकिस्तान के अंदर अपनी औरतों को सबक देना क्या चाहते हैं। एक तरफ आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपकी वही दकियानूसी सोच है। इतने वाक़े हो चुके हैं इससे पहले, कोई एक नहीं है। मैं लिस्ट यहाँ पे शुरू करूंगी तो शायद पूरी वीडियो जो है ना वो उन टाइम जो है ना वो उन नामों में ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को उन सारे वाक़यों से कोई सब्र अकल नहीं पकड़ी थी? आप ऐसे किसी उसका इंतजार कर रहे थे जहां ये सब उन छोटे बच्चों के सामने हो? एक साथ कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई, पर आप लोगों को शर्म नहीं आनी? आप लोगों ने ना अपना सिस्टम ठीक करना है, ना आप लोगों ने इस चीज को सीरियस लेना है। मैं पर्सनली इमरान खान की सपोर्टर हूं, मैं पाकिस्तान में नहीं रहती हूं, मगर फिर भी इस पॉइंट पे आके दिस इज डायरेक्टली टू इमरान खान हुकूमत, अगर आप इस पॉइंट पे आके कुछ नहीं कर सकते ना तो फिर लानत है आपकी हुकूमत के ऊपर।
میں کہتی ہوں آپ کی اپنی بیگم 7 پردوں میں چھپ کے رہتی ہے کیونکہ اس کے آگے پیچھے گارڈ ہے، اس کی لائف ایسی ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ہر عورت کی زندگی میں اتنا پروٹوکول، اتنا سب کچھ نہیں ہے. اس عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، چاہے وہ برقعے میں نکلے، چاہے وہ جینز میں نکلے، چاہے اسکرٹ میں نکلے. آپ کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ جس اسلامی ریاست کا آپ ڈنکا پیٹتے پھرتے ہیں، آپ کو اس اسلامی ریاست کو بنانے کے لیے کچھ ایفرٹس بھی کرنی پڑیں گی. بند کر دیں یہ سارے ٹی وی چینلز، بند کر دیں سارے یہ نیوز چینلز. بیٹھ کے آپ لوگوں کو فورن ایشوز کو تو ڈسپلے کرنا آتا ہے، آپ کو اتنا ڈسپلے نہیں کرنا آتا کہ آپ اپنے لوگوں کو تمیز سکھا سکے، کوئی ایجوکیشن کے 4 اچھے ٹی وی ڈرامے یا شوز دکھا سکے جو تھوڑے سے لوگوں کی برین واشنگ کر سکے. کیا فائدہ ہے آپ کے ان سارے ٹی وی چینلز کا؟ کیا فائدہ ہے آپ کے ان نیوز شوز کا اور باقی سب چیزوں کا؟ آپ وہ دقیانوسی 3rd کلاس مارننگ شو چلانے کو تیار بیٹھے ہیں. کوئی ڈھنگ کا سبق دینے کا نہیں آتا آپ لوگوں کو. آپ لوگوں کو ہر وہ ڈرامہ چلانا ہے جس میں ومن جو ہے وہ ومن کو یا تو اس کو غلط کر رہی ہے، اس کو ٹیز کر رہی ہے، اس کو لیٹ ڈاؤن کر رہی ہے. کبھی کوئی ڈرامہ مردوں کے اوپر بھی بنا لیں، اور اگر کوئی ڈرامہ بن نہیں جاتا ہے تو آپ اس کو بین کر دیتے ہیں اٹھا کے. آپ لوگ پاکستانی عورت سے چاہتے کیا ہیں؟ ایک طرف آپ اسلامک کنٹری ہیں، شریعہ لا آپ نے نہیں لگانا، دوسری طرف آپ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، پھر آپ کو وہاں پہ بھی عورت کو پروٹیکٹ کرنا نہیں آتا. کیوں آپ سے اب تک ایک لا نہیں بن سکا ایک ریپسٹ کے اوپر؟ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی. کس چیز کا انتظار ہے آپ لوگوں کو؟ جب کوئی آپ کے گھر میں سے اٹھ کے آ کے کہے گا کہ ہاں میرے ساتھ یہ ہوا ہے. ایک ہمارے ہاں بیہیویئر ہے کہ ایسی چیزوں کے اوپر بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات نہیں کرنی، مگر جب یہ واقع ہو جاتے ہیں، جب اتھارٹیز تک رپورٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ عام عوام میرے جیسی جتنے لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے چیخ رہے، چلا رہے ہیں، دہائیاں پٹ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے کچھ کرو، خدا کا واسطہ ہے کچھ کرو، وہ جا کے لا نہیں بنا سکتے. آپ لوگ تو بنا سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ خود اس سسٹم کا حصہ ہیں، ووٹ لے کے بیٹھ گئے مگر آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ اس سے آگے آپ نے کیا کرنا ہے، بس اگلے الیکشن کا انتظار کرنا ہے. میں کہتی ہوں کسی نہ کسی کی بد دعا آپ لوگوں کو کھا جائے گی. جتنے وہ لوگ سسٹم میں ہیں، جتنے وہ لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہے، چاہے پنجاب پولیس ہے، چاہے وہاں کا اس وقت جو اتھارٹیز بیٹھی ہوئی تھی اس سڑک کے اوپر، آپ لوگوں کو کسی نہ کسی کی بد دعا ضرور کھا جائے گی. آپ لوگوں کی روح نہیں کامتی یہ سن کے کہ جو کچھ ہوا؟ جو الفاظ اس انسپیکٹر کے ہیں جس نے جا کے اس واقعے اوپر سب سے پہلے اس عورت کا سامنا کیا، ان الفاظوں کو کان سننے کو تیار نہیں ہوتا، اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے. آپ لوگوں کی روح نہیں کانپتی؟ آپ لوگ 1 منٹ آنکھیں بند کر کے تصور نہیں کرتے کہ آپ کی فیملی میں سے بھی کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے اس میں؟ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ عورت رات کو باہر نہ نکلے؟ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اس طرح آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی اور کے ساتھ ہوا ہے، آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ یہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا. آخر ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے جیسے اور جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہیں چاہے وہ لڑکے ہیں، میچور پیپل ہیں، آپ لوگ ایک ایک ویڈیو بنائیں، اس ویڈیو کو پوسٹ کریں اپنے فیس بک پہ، اپنے سوشل میڈیا پہ، جہاں کہیں بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں کریں. تب تک کرتے رہیں جب تک اس واقعے کے لوگ جو ہے وہ نہ پکڑے جائیں، اس سے پچھلے واقعوں کے لوگ نہ پکڑے جائیں. کیونکہ کیا ہونا ہے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اس کے بعد کوئی پھر اونچ نیچ ہوگی، پھر میڈیا کوریج ساری اٹینشن اس پہ چلی جائے گی، اور پھر یہ سب پھر دوبارہ ہے کہیں بھول جائیں گے لوگ اس کو. کچھ لوگ ایون ابھی یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو وہ باہر سے آئے گی، وہ باہر چلی جائے گی. رب کے بندو، ایک انسان جو اتنی تکلیف سے گزرا ہے، کیا وہ اس ٹراما سے ساری زندگی نکل سکتا ہے؟ کوئی کسی کو گولی مار کے چلا جائے تو شاید وہ اس سے بہتر ہو، وہ تو نہ جیتوں میں رہی نہ مردوں میں رہی. آپ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ پولیس ڈپارٹمنٹ ایسی سٹوپڈ باتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ آپ لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ آپ لوگ راتوں رات وہ پورا گاؤں جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ نکلے تھے، پکڑ لیتے لوگوں کو. آپ نے کوئی 8-10 لوگ جو کیے، کیا کیا آپ لوگوں نے ان کا؟ آپ کی اتھارٹیز تو اتنی سٹرانگ ہونی چاہیے تھی.
اب آپ کو راتوں رات اس سڑک کا جو ہے وہ ٹھیکہ لینا بھی آ گیا کہ وہاں کون جو ہے وہ پیٹرولنگ کرے گا اور سب کچھ کرے گا. اس سے پہلے آپ لوگ کہیں مرے پڑے تھے, سوئے پڑے تھے, آپ لوگ انتظار کر رہے تھے ایسے کہ کوئی اپنی ساری زندگی برباد کر دے اور پھر آپ چارج لیں اس کا. پنجاب اتھارٹی, پاکستانی حکومت, سب کے کندھوں پہ اس کا بہت ساری زندگی رہے گا. نہ صرف اس کا رہے گا, آج سے پہلے جتنے واقع ہو چکے ہیں, جس بھی حکومت میں ہو چکے ہیں, ان سب کا رہے گا. ابھی آپ لوگوں نے جتنی عیاشیاں کرنی ہیں آپ لوگ کر لیں, جتنا آپ لوگوں نے اقتدار اور پیسے کا نشہ دیکھنا آپ لوگ دیکھ لیں. ان قریب آپ کے جیتے جی بھی آپ کے منہ پہ آ کے لگے گی, اور آپ کے مرنے کے بعد تو لگنی ہی لگنی ہے. پر جیتے جی آپ کو یقیناً آپ دیکھیے گا, آپ کو کہیں نہ کہیں اس کی ضرور آ کے لگے گی. عمران خان, you have the strongest back of youth with you right now. ہر کوئی آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے اگر آپ اس چیز کے اوپر سٹینڈ لے لیں, اس کے پیچھے اپنا ہاتھ رکھیں, اس مسئلے کو ریزالو کریں, کوئی ایک پراپر لا بنائے ریپسٹ کے اوپر. You just cannot let it go. Yet again there would be another case and then it will be like, okay, you know what happened? Then this happened and that happened. انبار لگا ہوا ایسے کیسز کا, آپ سے ایک لا نہیں بن کے دے رہا. شرم آنی چاہیے سب کو, ہر اس انسان کو جو حکومت میں بیٹھا ہے, جو اس چیز کو اگنور اب تک کر کے بیٹھا ہوا تھا. اور اگر اس کے بعد بھی آپ لوگوں سے کوئی لا نہیں بنتا نا, تو ڈوب مرنے کا مکان میں آپ سب لوگوں کے اوپر. اور اگر پاکستانی عوام اچھی ہو, اس کے بعد اگر اس کا لا نہیں بنتا, ریپسٹ کے اوپر لا نہیں بنتا اس کی سزا کا, مت دے کسی کو ووٹ, گھروں سے مت نکلے, خدا کا واسطہ ہے. مت کریں انڈورس کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو, کسی ایم پی اے, ایم این اے, گورنر, وزیر اعلیٰ, جو کوئی بھی ہے, مت کریں کسی کو انڈورس. مت بھرے اپنی جیبیں, کیونکہ جیسا آپ نے بونا ہے ویسا آپ نے کاٹنا ہے. آپ ساروں کو کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے, they say karma is a bitch, it's gonna come around. It's gonna come around on you, no matter what. So take a stand, take the responsibility, make a reasonable law. آپ کسی ایک کی ٹانگیں کاٹ کی پھینک دینا, دیکھیں پھر ان میں سے کسی کی جرت نہیں ہوگی دوبارہ یہ سب کرنے کی. تو پلیز ایک ایسی ویڈیو بنائیں, پوسٹ کریں, اس چیز کو جتنا آپ لوگ پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں. تھینک یو سو مچ.